یہ چینل ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جن کے جذبہ ایمانی کو مزید بڑھایا جا سکے اور جن کو ان کی اسلامی تاریخ، ان کے اسلامی سپہ سالار اور مسلمان سائنسدانوں سے روشناس کروایا جا سکے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کی معلومات، جنرل نالج، ہر طرح کی بایوگرافی اور ہر طرح کے علم کو شیئر کیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے اور ساتھ لگی گھنٹی کو دبا کر وائس مین آرمی کا حصہ بن جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک 2 دن بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ مسلمان گزشتہ نصف صدی سے زائد سے نام نہاد سیکولر عیسائیوں، صہیونی غلبے کے علم بردار یہودیوں اور ہندو راشٹر کا راگ الاپنے والے ہندوؤں سے برسرے پیکار ہیں۔ دنیا گزشتہ 5 ماہ سے کورونا کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 کروڑ لوگ اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں اور 50 لاکھ ان میں سے داعیے اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں۔ ایسی خوفناک صورتحال میں اسرائیل، جو اپنی جنگی برتری اور توسیع پسندانہ غلبے کے لیے میدان جنگ میں کود چکا ہے، کورونا کی دہشت فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ وہ 1967 میں اردن سے چھینے جانے والے مغربی کنارے ویسٹ بینک کے علاقے کو 1 جولائی 2020 کو قانونی طور پر اسرائیل میں شامل کر لے گا، یعنی اس کالم کی تاریخ اشاعت سے ٹھیک 4 دن بعد یہ سانحہ رونما ہونے والا ہے۔ اور امت مسلمہ کے 57 ممالک میں کس قدر خاموشی اور بے حسی ہے۔ نیتن یاہو ان یہودی رہنماؤں میں سے ایک ہے جو پہلے دن ہی فلسطینی ریاست کے تصور کا مخالف تھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ مغربی کنارے کا تھوڑا سا علاقہ بھی اگر اسرائیل کے کنٹرول میں نہ رہا تو اسرائیل کی سلامتی اور سیکیورٹی خطرے میں پڑ جائے گی۔ مغربی کنارہ دراصل وہ علاقہ ہے کہ جب جنگ عظیم اول میں خلافت عثمانیہ پر فتح کے بعد فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے درمیان 1920 میں سان ریمو کانفرنس کے معاہدے کے تحت تقسیم ہوئی تو اس علاقے کو برطانوی علم برداری میں دے دیا گیا تاکہ ایک فلسطینی ریاست قائم کی جا سکے۔ انگریزوں نے غداری کے صلے میں شریف مکہ کے بیٹے کو اس علاقے سے متصل علاقہ اردن کی صورت سونپ دیا تھا۔ اس شخص امیر عبداللہ اول بن الحسین نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ بنی ہاشم سے ہے، جنہیں عرب کی اصل۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور وائس مین کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگی بیل کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی اپڈیٹس اور ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن وقت پر ملتے رہیں۔ قیادت کا حق ہے، اس لیے وہ تمام عرب علاقوں کو جمع کرے گا اور اس نے اس علاقے پر اپنا اولین دعویٰ 1920 میں ہی کر دیا۔ دوسری جانب برطانیہ اس سے 4 سال پہلے ہی خفیہ طور پر 1916 میں بلفورڈ ڈکلیریشن پر دستخط کر چکا تھا، جس کے تحت وہ اسرائیل کے قیام، یہودیوں کو ایک قوم ماننے اور ان کے اپنے ارض مقدس میں واپس لوٹنے کا حامی اور مددگار تھا۔ متنازع ترین شہر یروشلم اس علاقے میں واقع ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد اقوام متحدہ قائم ہوئی تو علاقوں اور ملکوں کی ازسر نو حد بندی ہوئی تو 1947 میں مغربی کنارے سے ملحقہ علاقوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا: عرب ریاست، یہودی ریاست اور عالمی انتظام کے تحت آزاد شہر یروشلم۔ جیسے ہی اسرائیل کا قیام 1948 عمل میں آیا تو عرب اسرائیل جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے دوران یہ علاقہ نہ تو اسرائیل کے نقشے میں شامل تھا اور نہ ہی اردن کے نقشے میں موجود تھا۔ اسے مجوزہ فلسطینی ریاست کے لیے برطانیہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ جنگ کے دوران اردن نے اقوام متحدہ کے تقسیم کے پلان کے مطابق اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور 1950 میں اسے اردن کا قانونی حصہ قرار دے دیا۔ اپنے قیام کے 19 سال بعد جون 1967 میں اسرائیل اپنی پوری جنگی تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ اس 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا اور ساتھ ہی مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ مغربی یروشلم پر وہ 1948 کی جنگ میں پہلے ہی قبضہ کر چکا تھا۔ اب یروشلم کا مقدس شہر مکمل طور پر اس کے قبضے میں آ گیا۔ یروشلم کی مشرقی حصے کی ہی اصل اہمیت ہے کیونکہ اس میں یہودی کا سب سے مقدس مقام دیوار گریا، مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ، عیسائیوں اور مسلمانوں کا مشترکہ ورثہ قبۃ الزہرا اور
کنس القیامہ یعنی وہ مقام جہاں عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے اتار کر دفن کیا گیا تھا، پھر وہ وہیں سے دوبارہ زندہ ہو کر آسمانوں کی سمت چلے گئے تھے۔ یہ مقبرہ آج بھی ایک خالی قبر کی صورت ہے جس پر گرجا تعمیر کیا گیا ہے۔ یروشلم کا قدیمی شہر بھی مشرقی یروشلم میں ہی ہے، جس کی گلیوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے آنے والے لاتعداد پیغمبر رہتے رہے۔ اسی شہر میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر روانہ ہوئے تھے۔ اس مغربی کنارے میں اس وقت تقریباً 20 لاکھ مسلمان آباد ہیں اور 1967 سے لے کر اب تک اسرائیل نے دنیا بھر سے 4 لاکھ یہودیوں کو یہاں لا کر آباد کیا ہے۔ ان 20 لاکھ مسلمانوں کے علاوہ اصل اسرائیل میں بھی اس وقت 16 لاکھ مسلمان آباد ہیں، جبکہ یہودیوں کی تعداد 73 لاکھ ہے۔ انگریزوں نے اپنے وفادار قادیانیوں کو بھی 1920 میں یہاں لا کر آباد کیا تھا، جن کی تعداد اس وقت 2500 ہے۔ اس طرح علوی اور دروز بھی 1.5 لاکھ کے قریب وہاں رہتے ہیں۔ ان سب پر یہودی قبضہ اور غلبہ گزشتہ 70 سال سے برقرار ہے۔ آج سے 4 دن بعد اسرائیل اس متنازع علاقے کو اپنا حصہ بنانا شروع کر دے گا۔ عین ممکن ہے کہ فوراً صرف چند فیصد علاقوں کا اعلان کیا جائے اور دنیا کا رد عمل دیکھ کر پھر کورونا کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ مسلم دنیا پر اس وقت کورونا کی وبا تو بہت کم ہے، لیکن ان میں مدت سے بے حسی اور مغلوبیت کا وائرس سرایت کر چکا ہے۔ اسرائیل اگر ایک ہی دن میں تمام مغربی کنارے اور یروشلم کو ضم کرنے کا اعلان کرے تو لگتا ہے پھر بھی مسلمانوں کی غیرت نہیں جاگے گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور وائس مین چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگی بیل کو ضرور دبا دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، کیونکہ ہم آپ کے تمام کمنٹس پڑھتے ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں۔